آپ لوگوں سے ہاتھ جوڑ کے نویدن ہے کہ ویڈیو کو پورا دیکھیں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ لوگوں کی سپورٹ کی مجھے بہت ضرورت ہے، سو گائز پلیز سبسکرائب۔ آخر کیا سوچ ہے بھارت کی، اس کی ہٹ درمیاں، بھیانک چہرہ، مکروہ چہرہ، یہ تمام کی تمام چیزیں سیم ٹو سیم برقرار ہیں ویسی کی ویسی؟ یہ برقرار تو ہے، لیکن آخر وہی کہ کب تک؟ اس کا اینڈ تو ہونا ہے، اینڈ بڑا بھیانک ہوگا۔ لیکن دنیا کیوں نہیں بول رہی؟ دنیا احساس کیوں نہیں جاگ رہے؟ اگین معاشی جو صورتحال ہے، اتنی 1.25 ارب سے زائد کی بڑی مارکیٹ ہے، 1 ارب 35 کروڑ غالباً اس کی مارکیٹ ہے، سب کا ان کے ساتھ ہوئے۔ آپ دیکھیں یہ سارا جو ٹیلی کمیونیکیشن کا جو سیکٹر ہے، انٹرنیٹ کا جو جتنی بھی وہ بڑی بڑی کمپنیاں ساری آپ دیکھ لیں، وہ وہاں سے آپریٹ ہو رہا ہے۔ اگر آپ سوشل میڈیا پہ کوئی کشمیر کی خبر ڈالیں، آپ انڈیا کے خلاف جو کارروائیاں کر رہے ہیں اس کے خلاف آپ کمنٹس دیں، آپ کو بلاک کر دیا جاتا ہے، آپ کی چیزیں، آپ کا یوٹیوب چینل ہوگا تو اس کو بند کر دیا جاتا ہے، آپ کا فیس بک پیج ہے وہ اڑا دیا جاتا ہے۔ تو یہ کیا ہے، وہ کہاں تک پھیلے میں بات یہ کہ وہ جس طرح آگے تک پہنچے ہیں نا، اس میں ایک یہ راستہ یہ ضرور میں اختیار کرنا چاہیے کہ ہم بھی اس طرح سے آگے پہنچیں، جو عالمی ادارے ہیں، کیونکہ ان کی پہنچ اندر تک ہے۔ امریکہ کے جو تھنک ٹینکس ہیں ان کے اندر زیادہ تر ان کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ایون وائٹ ہاؤس کے اندر تک ان کے اپنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جو ان کے پبلک سیکٹرز ہیں وہاں پہ آپ جائیں کاؤنٹرز کے اوپر تو ان کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہمارے ہاں ہمیں بھی اس طرح توجہ دینی چاہیے، ہمیں صرف ٹیکسی نہیں چلانی، ہمیں صرف چھوٹی چھوٹی دکانیں کھول کے باہر نہیں بیٹھنا، ہمیں ان کی پاور پالیٹکس میں بھی شریک ہونا پڑے گا۔ ہمارے پاس یہ بہت مسنگ ہے، جو ان کے بڑے آئی ٹی کے سیکٹرز ہیں، ہمارے بھی لوگ ہیں لیکن آٹے میں نمک کے برابر، سارے لوگ ان کے بڑے بڑے عہدوں پہ، سی او بھی وہی ہیں، انہی کے لوگ ہیں، تو وہ کریں گے، اس کو استعمال کریں۔ ہمارے والے جو ہیں، جیسے پاکستان میں سیاست ہو رہی ہے، اسی طرح سے انٹرنیشنلی بھی جا کے آپ امریکہ میں دیکھیں، یورپ میں دیکھیں، وہی ہوگا۔ جیسے یہ آپ کہہ رہے ہیں ٹرانسپورٹ کی، جس کو اجازت دی جا رہی ہے وہ کھول نہیں رہا، جس کو منع کیا جا رہا ہے وہ کھولنے پہ آ رہا ہے۔ اسی طرح سے باہر بھی ہے کہ ایک جماعت بنتی ہے، اس کے کئی ٹکڑے بن جاتے ہیں۔ وہ پاکستان کی وہاں پہ کیا پرچار کریں گے، گو کہ پاکستان کے ایمبیسڈر ہوتے ہیں ہر پاکستانی باہر، لیکن وہ اپنی سیاست کے اندر لگے رہتے ہیں، اپنی پارٹی بازی میں لگے رہتے ہیں۔ ان کا صرف یہ کام ہوتا ہے کہ یہاں سے جو منسٹر جا رہے ہیں ان کا پروٹوکول کریں، ان کی دعوتیں کریں، نہ کہ جو پاکستان کے خلاف جو باہر کام ہو رہا ہے اس کے لیے کام کریں، اس کے تدارک کے لیے کام کریں، پاکستان کو بتائیں کہ کیسے کیسے آپ کو چلنا ہے، یہاں کس تھنک ٹینک سے بات کرنی، اس طرح کچھ نہیں ہے، جبکہ وہاں اس کے برخلاف ہے۔ وہ ایک قوم کی طرح سوچتے ہیں، ایک قوم کی طرح آگے جاتے ہیں۔ ہم جیسے یہاں منتشر ہیں ایسی باہر منتشر ہیں، اس کا فائدہ بھارتی لابی بھرپور اٹھا رہی ہے، ہمیں اس جانب توجہ دینی پڑے گی۔ اسی طرح سے آپ جو ہے نا عالمی فورم کے پر اپنی آواز جو ہے نا بہتر انداز سے اٹھوا سکتے ہیں۔ صحیح، لیکن ایک اور امریکہ کے خصوصی نمائندہ برائے افغانستان قطر کا دورہ کریں گے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق زلمے خلیلزاد طالبان قیادت سے ملاقات میں افغان انٹرا مذاکرات پر تبادلہ خیال کریں۔ دیکھیں اس طرح بھی پیش رفت اب ہو چکی ہے کہ یہ اشرف غنی اور عبداللہ جو ہے جو پیرالل جو گورنمنٹ بنائی گئی تھی، گو کہ پچھلے بھی دور میں ایک دوسرے کے الائے تھے، لیکن جب نتائج کا اعلان کیا گیا کہ عبداللہ کا کہنا تھا کہ اس میں دھاندلی کی گئی ہے، اس کی بنیاد پہ انہوں نے بھی دونوں نے ایک ساتھ ہی حلف اٹھایا تھا، گو کہ یہ لگ بھی رہا تھا، میں نے پہلے بھی کہا بھی تھا یہ کہ یہ آگے جا کے یہ ایک ہو جائیں گے، شراکتی اقتدار میں آ جائیں گے ساتھ میں، اور وہی ہوا اور یہ ہونا تھا، کیونکہ یہ ڈیلے ہوئے جا رہا تھا کہ طالبان کو اس سسٹم میں داخل کرنا ہے بائی ہک و کروک۔ دوحہ کا جو معاہدہ ہوا تھا اگین کہ وہ طالبان اور امریکہ کا تھا، اس کا ضامن امریکہ ہے نہ کہ افغان گورنمنٹ ہے۔ ہاں ان کو قومی دھارے میں لے کے آنا ہے، ان کے جو افغان بائیلیٹرل جو مذاکرات ہونے ہیں اب وہ شروع ہوگا، وہ بڑا امپورٹنٹ دور ہے، اسی میں یہ آگے یہ حکومت کا پورشن بنے گا، کس کے پاس کیا اقتدار ہوگا، کیا اختیار ہوگا، کون سی سیٹیں، کون سی وزارتیں جو ہیں اہم 2-3 وزارتیں ہوتی ہیں وہ کس کے پاس ہوگی۔ گو کہ ایک اور چیز ہے کہ طالبان نے ابھی تک جو بھی اسٹیٹمنٹ جاری کریں وہ امارات اسلامی کے ہی نام سے جاری کر رہے ہیں، وہ ان کا بڑا اہم کردار ہے، وہ یہی وجہ ہے۔ کل بلکہ بھارت کے حوالے سے بھی بولا کہ منفی رویہ ہے اور ہمیشہ وہ دیکھیں شروع سے کہہ رہے ہیں کہ بھارت نے ہمیشہ سے افغانستان میں پاکستان کے مخالف جو لابی رہی ہے
ان کا ساتھ دیا ہے، ان کو آگے بڑھایا ہے، وہاں پہ فائنینسنگ کی ہے، جا بجا انہوں نے گروپوں کو لڑوایا ہے، وہاں پہ پاکستان کے خلاف بھی وہاں جو کارروائی ہوئی ہیں اس میں بھی ملوث رہا ہے. تو اسی وجہ سے طالبان نے یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے ہیں کہ بھارت جو باز رہے ماضی کے ہر کنڈوں سے، وہ بارہا اسی طرح کرتا رہا، نیگیٹو پروپیگنڈا کرتا رہا طالبان کے بھی خلاف اور پاکستان کے بھی خلاف. لیکن اب جو ہے صورتحال افغانستان کی چینج ہونے جا رہی ہے، کیونکہ وہی 19 سال پہلے جن کو ہٹایا تھا امریکہ نے حملہ کر کے، آج وہی امریکہ ان کو لے کے آ رہا. تو اس کا مطلب ہے لگتا ہے خطے میں تبدیلی آئے گی یہ ساری صورتحال؟ دیکھیں خطے میں تبدیلیاں بالکل آ رہی ہیں. یہ میں نے پچھلے سال بھی کہا تھا کہ یہ نئی صف بندیاں ہو رہی ہیں یہ، اور تو کرونا آ گیا، کرونا کے بعد تو مزید جو ہے نا ایک بالکل ہر کچھ بدل جائے گا. جو پہلے دشمن تھے وہ دوست ہو جائیں گے، جو دوست تھے وہ ہٹتے جا رہے ہیں. وہ یورپی یونین وہ تو مجھے ایک جملہ آپ کا ویسے بھی یاد ہے کہ آپ نے یہ جملہ بھی بولا تھا کہ رت بدل رہی ہے. رت بدل رہی ہے، بدل چکی ہے. اب افغانستان جو ہے جس طرح سے اب اپنی امپورٹنس بڑھائے گا، طالبان وہاں پہ اپنے اس کے پاور میں آتے جا رہے ہیں. ملک کی بیشتر سے پہ تو پہلے طالبان کا قبضہ تھا ہی تھا، لیکن اب آفیشلی وہ وہاں پہ ان ہو رہے ہیں سیاست کے اندر بھی. جو دوسرے مخالف گروپ تھے جیسے ہزارہ کمیونٹی، ان کو وہ بھی ان کے ساتھ آ گئے. تو ان کے ماضی سے انہوں نے بہت کچھ سیکھا ہے طالبان نے. تو ہماری تو یہی دعا ہے کہ یہاں پہ بھی ہمیں بھی ماضی سے اپنے سیکھنا پڑے گا کہ ہمیں کیسے آگے بڑھنا ہے.